اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب حلقہ 11 کے تیسرے حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آج ہم اس چیپٹر کے سوالات و جوابات کے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال: قرآن اور کلام اقبال میں قوم پرستی کے متعلق کیا کہا گیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے اسلام کسی ایک خطہ زمین کے لیے نہیں بھیجا۔ اسلام تو آفاقی اور عالمگیر دین ہے۔ آج کل قومیت کا ایسا تصور دیا جاتا ہے کہ جس کے باعث انسان چھوٹے چھوٹے جغرافیائی خطوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اسلام اپنی فطرت کے تحت انسانوں کو جوڑتا ہے، تقسیم نہیں کرتا۔ اقبال فرماتے ہیں: مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کے جمعیت آدم۔ لاکھوں انسان ایک ساتھ حج کرتے ہیں۔ وہ لوگ دنیا کے ہر کونے سے آتے ہیں، مگر وہاں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون کس رنگ و نسل، قومیت اور طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ کائنات میں کہیں اتنا روح پرور منظر نہیں ملتا کہ جتنا حج کے موقع پر نظر آتا ہے۔ یہی اسلام کا پیغام ہے۔ ہمارا دین فقط اسلام کے نام پر انسانیت کو متحد کرتا ہے۔ کوئی بھی ایسا پیغام کہ جو لوگوں کو قومیت، لسانیت، فرقہ واریت، عصبیت اور رنگ و نسل کی بنیاد پر تقسیم کرے، وہ اسلام کا پیغام نہیں ہو سکتا۔ مغرب کا تصور یہ ہے کہ ہر قوم کو ایک خطہ زمین، پرچم اور قومی ترانہ دے کر انہیں باقی لوگوں سے الگ کر دو۔ جغرافیے کی بنیاد پر تقسیم کرنے کے بعد بھی وہ ملکوں کو مزید چھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے 20ویں صدی میں خلافت عثمانیہ کو توڑ کر درجنوں ممالک میں تقسیم کر دیا گیا۔ اب وہ پاکستان کو بھی توڑ کر مختلف چھوٹے چھوٹے ممالک میں تقسیم کر دینا چاہتے ہیں۔ سندھو دیش بنانا چاہتے ہیں۔ بلوچستان کو الگ کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ صوبہ سرحد کو افغانستان کا حصہ بنانے کی بات کرتے ہیں۔ اقبال نے مغرب کے اس تصور پر سخت تنقید کی۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ ہر دور کے لوگ اپنے عہد کے مطابق کچھ بت تراشتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کعبہ میں موجود 360 بت توڑے تھے۔ آج بھی وہ 360 بت ہم نے اپنے درمیان بسائے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں، کچھ معاشروں میں بستے ہیں۔ ہمیں وہ تمام بت توڑنے ہیں تاکہ توحید کو زندہ کیا جا سکے۔ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ یعنی مسلمان جس وطن کی بات کرتے ہیں وہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں وجود میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن سے محبت کو ایمان کا حصہ بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ و مدینہ سے بہت محبت تھی۔ ہمیں بھی پاکستان سے عشق ہے۔ جب وہ خطہ جیسے کہ پہلے مدینہ اور اب پاکستان اسلامی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئے تو پھر ایسے ملک کی محبت ایمان کا حصہ بن جاتی ہے۔ لیکن جب اسلامی نظریے کو دفن کر کے قومیت، عصبیت، لسانیت اور فرقہ واریت کو پروان چڑھایا جائے اور اس بنیاد پر ملک بنائے جائیں جیسا کہ بنگلہ دیش وغیرہ، تو اقبال اس کو مذہب کا کفن کہتے ہیں۔ اگر لوگ اسلام کو پیچھے رکھتے ہوئے عصبیت کی بنیاد پر یہ کہیں کہ میں بنگالی ہوں، ایرانی ہوں، پاکستانی ہوں، عرب ہوں یا افغانی ہوں، تو یہ وہ قومیت ہے کہ جو حرام ہے اور جس کی جڑ کاٹنے کے لیے اسلام آیا ہے اور جس کی جڑ دور جدید میں اقبال بھی کاٹتے ہیں۔ سوال: آپ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلمانوں کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن مسلمان تو پوری دنیا میں موجود ہیں۔ اس میں کیا خاص مقصد پنہاں ہے کہ ہندوستان کو تقسیم کر کے یہاں مسلمانوں کا مرکز بنایا گیا؟ جواب: یہ اللہ کا ایک غیر معمولی راز ہے۔ اقبال جب تصور خودی دیتے ہیں تو کہتے ہیں: خودی کا راز داں ہو جا، خدا کا ترجماں ہو جا۔
جب انسان اپنے آپ کو جاننا شروع کرتا ہے اور اپنے رب سے ایک تعلق قائم کر لیتا ہے تو پھر وہ اللہ کے رازدانوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے رازوں سے آگاہ کر دیتا ہے۔ اقبال بھی اللہ تعالیٰ کے رازدان تھے۔ ولی، درویش، فقراء، یہ سب اللہ تعالیٰ کے رازدان ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ 1400 سالہ اسلامی تاریخ کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ حالات و واقعات بتا دیتے ہیں کہ اللہ کس قوم سے کیا کام لینا چاہ رہا ہے۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے عربوں سے کام لیا، اگرچہ برسر اقتدار خاندان تبدیل ہوتے رہے۔ خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ آئے۔ بنو امیہ سے خلافت بنو عباس میں منتقل ہوئی۔ عباسی عرب کمزور پڑے تو اس زمانے میں بظاہر کوئی ایسی قوم نظر نہیں آتی تھی کہ جو مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کر سکے، مگر غیبی امداد کے تحت ترک سلجوق آگے آئے۔ اس کے بعد عثمانی ترکوں نے یہ ذمہ داری لے لی۔ اس وقت کے علماء اس صورتحال سے پریشان ہو گئے، کیونکہ ایک حدیث شریف کے مطابق خلافت کا حق صرف قریش کے پاس ہے۔ پھر علماء نے اس حدیث کی تشریح یوں کی کہ اگر قریش موجود ہوں تو خلافت کا حق ان کا ہوگا، ورنہ ان کی عدم موجودگی میں ایسے غیر قریش بھی خلافت کی مسند سنبھال سکتے ہیں کہ جو امت کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کر سکتے ہوں۔ اس تشریح کی روشنی میں پھر عباسی خلافت کی کمزوری کے پیش نظر خلافت ترکوں کے حوالے کر دی گئی۔ وہ عرب نہیں تھے، مگر مسلمان اس حکمت کو سمجھ گئے کہ اب امت مسلمہ کی عزت و آبرو کی حفاظت عثمانی ترکوں کی تلوار ہی کر پائے گی۔ جب صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں تو اللہ تعالیٰ کے رازدان بندے جانتے تھے کہ صلیبیوں کو ختم کرنے کا کام اللہ تعالیٰ کو نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ہی لینا ہے، لہٰذا پوری دنیا کے مسلمان جوک در جوک نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے پرچم تلے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اسی طرح جب سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی اور مسلمان جدید ٹیکنالوجی کی موجودگی میں بھی انگریزوں سے ہار گئے تو اللہ کے ولی اور درویش سمجھ گئے کہ اب مسلمانوں کے زوال کا وقت آن پہنچا ہے، اب قیادت ان سے چھین لی جائے گی، اور پھر یہی ہوا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں پوری مسلمان دنیا زوال کا شکار ہو چکی تھی۔ عربوں کا حال یہ تھا کہ انگریزوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ترک مسلمانوں کے خلاف بغاوت برپا کر دی۔ لارنس آف عربیہ کی کہانی پڑھیے تو اندازہ ہوگا۔ یہ ہماری تاریخ کا بہت تکلیف دہ حصہ ہے کہ کس طرح مشرق وسطیٰ میں عربوں نے مسلمان ترک خلافت ختم کرنے کے لیے اور اپنی بادشاہتیں قائم کرنے کے لیے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف سازشیں کی اور بغاوتوں کا حصہ بنے۔ اقبال نے اس رویے پر بہت دکھ بھرے انداز میں کہا تھا: بیچتا ہے ہاشمی آبروئے دین مصطفیٰ، خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ وہ شریف مکہ کے بیٹے تھے کہ جنہیں انگریزوں نے مسلمانوں سے غداری کے انعام کے طور پر پہلی جنگ عظیم کے بعد نئے نقشے بنا کر کسی کو اردن کی حکومت دی اور کسی کو عراق کی۔ یاد کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا جب دشمن قومیں تم پر اس طرح ٹوٹیں گی کہ جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا: یا رسول اللہ، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعداد میں تو تم اتنے زیادہ ہوگے کہ جیسے سمندر پر جھاگ ہوتی ہے، مگر تمہیں دنیا سے محبت ہوگی اور تم موت سے خوف کھانے لگو گے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں 50 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان تھے، مگر وہ خلافت عثمانیہ کو ٹوٹنے سے نہ بچا پائے۔ خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ نے وہ وقت نہیں دیکھا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اس وقت یہ شعر کہا تھا: اے خاصہ خاصان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان پر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ خلافت عثمانیہ ٹوٹ جائے گی اور پوری امت یوں یتیم ہو جائے گی۔ پوری مسلم دنیا تاریکی میں ڈوب چکی تھی۔ اس وقت جتنے بھی فقیر کامل پیدا ہوئے، مسلمانوں کے احیاء کے علم بردار کھڑے ہوئے، درویش،
علماء اور عظیم سیاستدان سامنے آئے وہ سب کے سب ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت اور خوشخبری ہے کہ آئندہ امت کے احیاء اور عروج کے حوالے سے جو بھی کام لیا جائے گا وہ اسی خطے کے مسلمانوں سے لیا جائے گا۔ عرب، ایشیا وسطی کے مسلمان اور ترک یہ ڈیوٹی انجام دے چکے ہیں، اس لیے یہ کام اب اس خطے کے مسلمانوں کے سپرد کیا گیا ہے۔ اقبال نے اسی حوالے سے یہ خوبصورت اشعار کہے تھے: وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوائے ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی۔ پہلا شعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے حوالے سے ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ہندوستان سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ دوسرا شعر اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ ماضی میں پوری امت مسلمہ کو دیے جانے والے تحفے اب پاکستان کے مسلمانوں کو دیے جائیں گے تاکہ وہ امت مسلمہ کی قیادت کر سکیں۔ اقبال کی ساری شاعری اردو یا فارسی میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے احیاء کی ڈیوٹی اب اردو اور فارسی بولنے والے مسلمانوں سے لی جائے گی، یعنی پاکستان، افغانستان، ایران، وسطی ایشیا، تاجکستان وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق خراسان سے فوجیں نکلیں گی۔ اس کے علاوہ غزوہ ہند کی بشارت بھی احادیث میں ملتی ہے۔ آخری دور کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا اس کا تعلق اسی خطے سے ہے۔ اقبال کا کلام تسبیح کے دانوں کو جوڑنے والے دھاگے کی طرح ہے کہ جس نے خطے کے مسلمانوں کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا ہے۔ ایک عرب دانشور نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کا مطلب ہی مدینہ طیبہ ہے، یہ بلد پاک ہے، یہ پاک سرزمین اور کشور حسین ہے۔ اپنی اس خوش نصیبی پر ناز کریں کہ اللہ تعالیٰ کو اس خطے کے مسلمانوں سے کام لینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ خود کو اس ڈیوٹی کے لیے تیار بھی کریں۔ اللہ اب اپنا کام ان شیروں اور دلیروں سے لے گا کہ جو اقبال کے مرد مومن ہوں گے انشاءاللہ۔ سوال: ہمارا نظریہ اسلام پر مبنی ہے، مگر تحریک پاکستان کے دوران ہماری اعلیٰ سطح کی قیادت مثلاً علامہ اقبال، قائد اعظم وغیرہ کو سیکولر خیال کیا جاتا تھا۔ اب بھی بہت سے لوگ انہیں سیکولر کہتے ہیں، کیا وہ واقعی سیکولر تھے؟ جواب: جب تک کسی شخص کی ذات پر حملہ نہ کیا جائے اس کے نظریات پر بھی حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ اقبال کے طاقتور ترین پیغام یعنی ان کی شاعری کہ جو آنے والی کئی صدیوں تک مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا کام کر سکتی ہے، اس کا اثر ختم کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ اقبال کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنا دیا جائے کہ وہ سیکولر تھے، بدکار تھے، اچھے کردار کے حامل نہیں تھے، تاکہ لوگ ان سے رہنمائی لینا چھوڑ دیں۔ حالانکہ آج کی دنیا میں کفر کے نظام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہی اقبال ہیں۔ انہیں یہ اذان دینے کا فریضہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا، تبھی ان کی اذان میں اتنا اثر ڈالا گیا۔ اقبال کا کلام قوموں کو زندہ کرتا ہے۔ اتنا اہم فریضہ اپنے وقت کے مجدد کو ہی ملتا ہے۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شاہ ولی اللہ اور ان کے بعد علامہ اقبال نے ہی برصغیر کے مسلمانوں کو سنبھالے رکھا۔ جس طرح کی روحانیت اقبال میں پائی جاتی تھی اور جتنا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے تھے وہ کوئی سیکولر شخص نہیں کر سکتا۔ اقبال نے یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں کو سب کچھ قرآن سے ہی ملے گا۔ ایسا پیغام کسی سیکولر شخص کا نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال کی شخصیت کے پر اسرار پہلو ہم نے اپنی دوسری کتاب اقبال پر اسرار میں تفصیل سے درج کیے ہیں۔ اپنے وقت کے عظیم ترین علماء، فقراء اور درویش قائد اعظم کی پشت پر تھے۔ امیر ملت حضرت پیر جماعت علی شاہ ان میں سے ایک ہیں کہ جن کے کام اور ان کی خدمات کو کتابوں سے غائب کر دیا گیا ہے اور تاریخ کے صفحات سے مٹا دیا گیا ہے۔ 1935 میں جب قائد اعظم واپس ہندوستان آئے اور مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی تو کچھ ہی عرصے بعد 1938 میں علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا۔ اقبال نے قوم کو نظریہ دیا، ایک خواب دیا، لیکن زمین پر کام کرنے کے لیے افرادی قوت کی ضرورت تھی۔ افرادی قوت کی تمام تر ضرورت
علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء نے پوری کی۔ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ آج کل کے بچے کیسے اسلام کا نفاذ کریں گے، مگر انہوں نے یہ کام کر دکھایا۔ اس وقت ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کانگریسی تھے۔ ایک بار قائد اعظم کے پاس علماء کا ایک وفد آیا اور مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہمیں 50,000 روپے دیں تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ مسلم لیگ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، لہٰذا انکار کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ اعتراض بھی اٹھایا گیا کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ آپ شیعہ ہیں۔ قائد اعظم نے جواب دیا، ٹھیک ہے، آپ گاندھی کو ووٹ دے دیں، وہ سنی ہوں گے، اور ان بدبخت علماء نے گاندھی ہی کو ووٹ دیے۔ مگر اس کے بعد قائد اعظم کی حمایت کرنے کے لیے بہت سے اہل نسبت اور اہل طریقت، اولیاء اللہ، فقراء اور درویش سامنے آئے کہ جن میں سب سے بڑا نام حضرت پیر جماعت علی شاہ کا ہے۔ اس کے علاوہ پیر مانکی شریف بھی تھے۔ کانگریسی مولویوں نے فتویٰ دے دیا تھا کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ دے گا اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ پیر جماعت علی شاہ نے جواباً فتویٰ دیا کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ اس نازک وقت میں اگر اللہ تعالیٰ ایسے علماء حق کو کھڑا نہ کرتا تو پاکستان کا بننا مشکل ہو جاتا۔ اس وقت لوگوں نے حضرت پیر جماعت علی شاہ سے قائد اعظم کے متعلق کہا کہ یہ تو انگریز لگتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہمارے عالم، محدث اور مفتی نہیں ہیں، یہ ہمارے وکیل ہیں، یہ مسلمانوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، ہم ان کی پشت پناہی ضرور کریں گے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی کہ محمد علی جناح کی مخالفت نہ کرنا۔ اس سے پہلے وہ قائد اعظم کے مخالف تھے، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے بھی قائد اعظم کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی قائد اعظم کی حمایت پر رضامندی ظاہر کر دی، مگر بیشتر علماء دیوبند قائد اعظم کی مخالفت کرتے رہے۔ علامہ اقبال قائد اعظم کے متعلق کہتے تھے کہ ہی از انکرپٹیبل اینڈ انپرچیزیبل، یعنی نہ وہ خیانت کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی انہیں خرید سکتا ہے۔ پاکستان کو بننا تھا اور وہ بن کر رہا۔ دنیا کی کوئی طاقت قیام پاکستان کو نہیں روک سکتی تھی، چاہے انگریز سامراج ہو، ہندو صہیونی ہو یا کانگریسی دیوبندی ملا۔ اللہ نے امت کو دوبارہ عروج دینے کے لیے جو فیصلے کر دیے تھے، پاکستان کا قیام اس منزل کے حصول کے راستے میں پہلا نشان راہ تھا۔ اس کی بشارت علامہ اقبال نے 1938 میں اپنے انتقال سے قبل ان الفاظ میں دی تھی، عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ بھی ہو چکی، اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔